آج کا دن 9 محرم الحرام کا دن ہے، 1445 ہجری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مالک کائنات نے جب کبھی بھی قرآن کریم میں اہل کتاب کی رسوائی اور اہل کتاب کا غلط کام کی طرف مائل ہونا اور ان کا ناکام اور نامراد ٹھہرنے کی باتیں کی ہیں، ان باتوں کو کرنے کا مقصد صرف ان کو دعوت اسلام نہ تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مقصد تھا کہ امت محمدیہ ان تمام غلطیوں سے بچ جائے اور ان کے بارے میں ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلطیاں بہت بڑی ہیں۔ جس کسی امت میں یہ غلطیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ان کی ہلاکت کے سامان کے لیے کافی رہی ہیں۔ قرآن کریم نے ان غلطیوں میں سے ایک بڑی عظیم غلطی کی نشاندہی کی ہے اہل کتاب کی، اور اہل کتاب کو مخاطب کر کے قرآن کریم یہ بات کہتا ہے یا اہل الکتاب، بلکہ پہلے کہا قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے یہ بات کہہ دیجئے لا تغلوا فی دینکم، دیکھیے گا کہ اپنے دین میں غلو نہ کیجیے گا۔ پچھلی امتوں نے دین میں غلو کیا ہے، نقصان اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور گمراہی کا سامان ان کو مہیا ہوا، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ غلو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، قوموں کی قومیں، فرقوں کے فرقے، تھاٹس کی تھاٹس پکڑ کے ڈیمالش کر دیتا ہے۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ غلو کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کو آپ جان لیں، تعریف کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلو کہتے کسے ہیں۔ کسی چیز کا مقام، درجہ، اہمیت اتنی ہے، اس کے مقام، درجے اور اہمیت کو اپنے پیار میں، اپنے دماغ سے، اپنے سوچ اور فکر سے، اپنی دعوت سے، اپنے والد کے کہنے پہ، اپنے استاد کے کہنے پہ، اپنے عزیز و اقارب کے کہنے پہ کوئی ایک ٹرم ہو سکتی ہے، آپ اس کے مقام، مرتبے کو خود بڑھا کے اتنا کر دیں، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اور اسلام نے اس کی بہت ممانعت ہے اسلام میں، جیسے یہی آیت مبارکہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، ایسی قوم کی پیروی نہ کیجیے گا، ایسے لوگوں کی پیروی نہ کیجیے گا جنہوں نے غلو کیا، قد ضلوا من قبل، پہلے وہ خود گمراہ ہوئے، اس سے پہلے وہ اضلوا کثیرا، اور غلو کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور ایک بہت بڑی لسٹ ایسی بنا دی کہ جو صحیح راستے سے بھٹکا کے غلو کا شکار کر دیا۔ غلو کسی بھی کیٹیگری میں ہو سکتا ہے، کسی پرسنالٹی کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کے مقابلے میں کسی کا قول اور فعل لانا درست نہیں ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں کسی شخص کی محبت، پیار بیٹھ جائے، آپ کا پورے کا پورا ریفرنس پوائنٹ ہی وہ بندہ بن جائے، تو یہاں پہ غلو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کے بارے میں صحیح اور غلط افراد و تفرید سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، یہیں سے فرقے جنم لیتے ہیں۔ فرقے بھی اسی طریقے سے بنتے ہیں کہ کسی شخص کو ایک شخص کا کام بڑا پسند آیا، لوگ اس کے فالوور بنے اور ایسی اندھی تقلید سٹارٹ کی اور ایسے فالوور بنے کہ دوسرے شخص کی رائے اس کے مد مقابل آ جائے تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چہ جائے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ فرقوں کا جنم بھی اسی غلو سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں، موت و حیات کی کشمکش میں، امت کے لیے جو اللہ کے رسول نے گنی چنے باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگو لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، دیکھو مجھے ایسے بڑھا چڑھا کے پیش نہ کیجیے گا جس طریقے سے نصارہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ غلو کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول اپنی ذات کے معاملے میں غلو کو پسند نہیں کرتے، اپنی ذات کے معاملے چاہے جائے کہ کوئی دوسرا شخص ہو امت کا کہ جس کے بارے میں غلو کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا دیکھو انا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا ہوں، ورسول اللہ، اللہ کے رسول ہوں، واللہ، اللہ کی قسم،
ما احب ان ترفعونی، میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے ترفعونی بڑھاؤ، فوق ما رفعنی اللہ عز وجل، جس مقام پہ میرے رب نے مجھے رکھا ہے اللہ کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا اس مقام سے تم مجھے اوپر لے کے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں اتنا کانشیس ہیں کہ آپ مجھے بھی نہیں بڑھا سکتے، یعنی کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مقام کو بیان کرے کہ اٹھا کے اللہ کے برابر لے جائے، تو اللہ بھی میں اس چیز کو بھی بالکل نہیں چاہتا، منع ہے۔ انسان شرک اور بدعات کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ جب اس دروازے کو اوپن کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے میں نے کسی بات کو اپنانا ہے اور اپنی مرضی سے کسی کے بارے میں بات چیت کرنی ہے، تو یہ اینڈ رزلٹ اس کا بہت خوفناک ہے۔ تو میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے غلوف کے بارے میں کتنے زبردست احکام جاری کیے ہیں کہ اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب ذرا آپ آئیں اور اس بات کو جان لیں، ہمارے نزدیک، بلکہ قرآن و سنہ کو پڑھنے کے بعد قرآن و سنہ کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی کہ میری کوئی ذاتی رائے ہو، میں کسی شخص پہ تھوپنے کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی میری ذاتی رائے کو اپنائے اور اس پہ عمل کرے۔ میری رائے کا ساتھ اگر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی کسی ریفرنس کے ساتھ ہو تو آپ میری بات تو نہیں مانیں گے نا، آپ مانیں گے اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات جو کہ ایک مسلمان کو پابند کرتی ہے۔ دیکھیں قرآن و سنہ سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں قابل احترام ہونے چاہیے۔ اہل بیت کے بارے میں بھی قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا ایک بہت زبردست قسم کا کنٹینٹ موجود ہے جو ان کی شان، حیثیت اور مقام کو بیان کرتا ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا بہت زبردست قسم کا مواد موجود ہے جو ان کی شان اور حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ اہل بیت کون لوگ ہیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ کوسچن، یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ازواج مطہرات کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 28 سے مطالعہ سٹارٹ کریں 34 تک، یہ ساری آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں کہ اللہ کے وسلم کی بیویوں نے جب یہ بات کہی کہ اب تو مال و دولت کی کثرت ہے، اللہ کے رسول ہمیں بھی دیجئے، غلام بھی دیجئے، ایسا بھی کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ایک ماہ کا نبی کے وسلم نے ان سے علیحدگی کو اختیار کیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ وہ آیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی آپس میں بات چیت چل رہی ہے، اس میں ازواج مطہرات کو کہا گیا اہل بیت قرآن کریم سے۔ تو پتہ یہ لگا کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن کریم کے ریفرنس سے بات سمجھ آتی ہے کہ وہ تمام کی تمام مراد ہیں، بے شک وہ خدیجہ بنت خویلد سے لے کے آخری بیوی تک، جناب عائشہ ہیں، جناب حفصہ ہیں، جناب زینب ہیں، جناب ہند ہیں، جناب جویریہ ہیں، جناب ریحانہ ہیں، تمام کی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری کیٹیگری، اگر آپ حدیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں حدیث کسا ہے جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کی راویہ ہے، صحیح مسلم کی 2167 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی، اور ایک دوسری آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ونجران کا جو وفد عیسائیوں کا آیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوسچن کیا، اللہ کے رسول نے آنسر کیا، آپس میں موبائلے کی بات چیت چلی، لمبا کا سلسلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنے پاس بلایا، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاطمہ، جناب حسن، جناب حسین، ان کو اللہ کے رسول نے پہلو میں کیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گویا احادیث مبارکہ کے کانٹینٹ سے، چونکہ ہمارے نزدیک احادیث مبارکہ کا مقام و مرتبہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح قرآن کریم کا مقام مرتبہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق وہی جلی اور وہی خفی کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چیت کرتے ہیں تو قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جانب سے نہیں کرتے۔ سورۃ نجم چیپٹر 27 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کو ایسا نہیں کرتے کہ قرآن سے کہیں ہم قرآن سے لے کے آؤ بھائی، نہیں حدیث سے لے کے آؤ بھائی۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ دونوں سورس ہیں اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ تو اہل بیت میں اگر آپ شمار کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ یہ بات بتلاتی ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ اہل بیت میں شامل ہے۔
تیسری حدیث مبارکہ پہ یعنی تیسرے پوائنٹ پہ ہیں جو کہ دوسری حدیث مبارکہ ہے اس معاملے میں، اور یہ حدیث جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو ہے نا وہ روایت ہے، صحیح مسلم میں 1072 نمبر پہ موجود ہے۔ اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت دو کیٹیگری ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر صدقہ جو ہے نا وہ صدقے کا مال کھا سکتے ہیں جیسے اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات، دوسرے وہ جن کو صدقہ مال نہیں کھانا، بات سمجھتے ہیں۔ اس میں ظاہری بات ہے آل عباس انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آل عقیل، آل جعفر، آل حارث، یعنی اللہ کے پھوپھیاں، اللہ کے وسلم کے چچا، یہ سارے کے سارے لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے جو کنٹینٹ ہمارے پاس موجود ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے وسلم کا بیویاں، اللہ کے وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر اور آل حارث، یہ سب کے سب لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب اس کو قرآن کریم کے معاملے میں کوئی شک تذبذب ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ چیزیں ساری منشن۔ تو صحابہ اکرام اور اہل بیت میں نے آپ سے یہ بات کی کہ ہمارے نزدیک دونوں قابل قدر ہیں۔ اہل بیت کے معاملے میں بھی احادیث قرآن کریم، بہت سی آیات اور بہت سی احادیث، صحابہ اکرام کے بارے میں بھی اتنی بات کافی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اور قرآن کریم کی یہ بات فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ بات صحابہ اکرام کی شان، مقام، حیثیت کے لیے کافی ہے۔ تمام کے تمام صحابہ اکرام کے بارے میں ایک کوٹیشن ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، ایمان ویسے لے کے آؤ جیسے وہ لے کے آئے، کامیاب۔ آگے چلیے، گویا ایک موقف آپ کو سمجھ آ گیا کہ اہل بیت کون ہیں اور صحابہ اور اہل بیت دونوں قابل قدر ہیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو سمجھنے والی ہے، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک جزوی جو صحابہ اکرام کے بارے میں فضیلتیں ہیں، اگر آپ اسے پڑھنے لگیں گے، حدیث مبارکہ کا پورا سورس آپ چھانیں گے، جزوی فضیلتیں اگر پڑھنے لگیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر فضیلت جزوی دوسرے کی فضیلت کو کراس کر رہی ہے۔ حقیقت بات ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جزوی فضیلت پڑھیں تو قرآن کریم کہتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، میں اگر کسی کو خلیل بنا، سب کا حق میں نے ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل میرا رب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ایام کی کیفیت میں گزر رہے تھے، اللہ کے رسول کا حکم دینا جناب ابو بکر صدیق کو کہ نماز کرواؤ، اور جناب عائشہ کا کہنا کہ کسی اور کو کہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار کہنا نہیں ابو بکر ابو بکر۔ اشاروں سے اگر آپ باتیں سمجھائیں گے نا لوگوں کو کہ بھائی یہ اشارہ یہاں سے مل رہا ہے، یہ اشارہ یہاں سے مل رہا ہے، یہ اشارہ یہاں سے مل رہا ہے، تو آپ کسی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ جزوی فضیلتیں بہت ہیں، بات یہ ہے کہ کلیئرٹی کے ساتھ جو بات سمجھ آئے کہ اللہ کے وسلم نے اپنے بعد کسی شخص کو مقرر کر دیا کہ بھائی یہی شخص خلیفہ مقرر ہے۔ آپ کو پتہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہا ہو کہ بھائی صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں کہ بھائی میرے بعد جو ہے وہ اہل بیت میں خلافت چلتی رہے گی یا میرے بعد صحابہ اکرام میں خلافت چلتی رہے گی، اس طرح کی کوئی آپ کو احادیث مبارکہ اور قرآن کریم میں کوئی ریفرنس نہیں۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جب جزوی یا فضیلتوں پہ جاتے ہو تو پھر آپ کو ہر بندہ ہی بڑا قابل احترام نظر آتا ہے۔ حقیقت بات ہے، قابل احترام ہے۔ جناب عمر فاروق پہ آتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ لمحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اور جو ان کی 10 سالہ دور حکومت ہے، سارے کا سارا پڑھے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو بندہ کہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر ہوتا۔ بھائی اس طریقے سے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جناب عمر کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا پہلا۔ عقل تو یہ سمجھ آتی ہے جب آپ سارے ریفرنس پڑھنے لگتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاملے کی طرف آئے تو غور کرنے پہ قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے آتی ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جناب عثمان غنی کو ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تو کچھ نہ کرے، تو جنتی ہے، جو مرضی کرے۔ اور پھر عثمان کو اللہ کے وسلم کا یہ بات کہنا کہ جناب عثمان سے کہ میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تجھے دے دیتا، پیدر پہ 2 بیٹیوں کا نکاح جناب عثمان کا۔ بیٹیاں اگر اس معاملے میں لی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جناب عثمان کو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا۔ بھائی جزوی فضیلتیں تو ایسے نظر آتی ہیں
کہ ہر شخص دوسرے سے میدان مارتا ہوا نظر آتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ خرچ کرنے والا باقیدار شخص کوئی نہیں ہے. آپ جناب ابو طلحہ کو دیکھیں, مہمان نوازی کی کیا کمالات کے اوپر کھڑے ہیں کہ قرآن کریم ان کی تعریف کر رہے ہیں. سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں تو پتہ یہ لگتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اور آگے کہنا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میری اور علی کی نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی. تو ایسا لگتا ہے بھئی ان کو ہونا چاہیے خلیفہ اول. تو جزوی فضیلتوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے, اصل چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جزوی فضیلتوں کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص کو نامزد کیا کہ آپ ایسے کر لیجئے گا جو اس پہ اہل السنہ کا اور اہل التشیع کی آپس میں لڑائی جھگڑا اور بیانیہ جاری کیا جاتا ہے؟ تو نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کلیرٹی کے ساتھ کوئی چیز واضح ہے, نہیں ہے. غیر واضح چیزوں سے لوگوں کے سامنے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا, یہ تو تعویلات باطلہ سے کام لینے کے مترادف ہے, اور تو کچھ نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھی ہے بات, صحابہ اکرام کے بارے میں اگر پڑھتے ہیں تو نبی کے سامنے فلاں دیکھو بھائی انصار کا خیال رکھنا, میرے بات حدیث میں نہیں ہے. اہل بیت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دیکھو بھائی میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, میرے بات. بیویوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بھائی دیکھو میرے بات عورتوں کا خیال رکھنا. غلاموں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی میرے بات غلاموں کا خیال رکھنا. تو جزوی فضیلتوں کے اندر جاتے ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص دوسرے سے آگے نکلتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جزوی فضیلت یقیناً ہر شخص دوسرے سے آگے ہے. کوئی یقیناً خیبر کے میدان میں مارکا مارتا ہے اور دوسرا شخص آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی بات اللہ کی بات کے مترادف ہو جاتی ہے. کہ غزوہ بدر کے قیدی پکڑے گئے, اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, عمر فاروق کو بلایا, ہر ایک سے رائے لی کیا کرنا چاہیے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی, اللہ کے رسول فدیہ لیں, ہم کو چھوڑیں. جناب عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کی گردنیں اڑا دیں. قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا عمل کر لیا, قرآن کریم نے ساتھ دیا بعد میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. ما كان لنبي ان يكون له اثر حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. جناب علی کا پڑھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے, عثمان کا پڑھتے ہیں تو ایسا فیل ہوتا ہے, کیا کریں. تو پتہ یہ ہے معتدل کیا بات ہو سکتی ہے کہ صحابہ اکرام اس بارے میں کیا رویہ رکھتے تھے, ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا طریقہ کیا تھا. چلے جن کی بیس کے اوپر میں پوری اس کے اوپر پوری کی پوری جو ہے نا وہ ریفرنسز کی لسٹ نہیں رکھنا چاہتا چونکہ ایک بہت لمبا موضوع ہو جائے گا. صرف میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جزوی فضیلتوں سے ہٹ کے کلی فضیلت کے اوپر موقف کیا ہے. آپ جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو دیکھیں گے, اور وہ میں کوئی تاریخی روایات کے افراد و تفرید سے اور کسی کے اونچ نیچ سے کام لیے ہوئے حوالوں کو پیش کرنے نہیں لگا, اور ایسی چیزوں کو پیش کرنے نہیں لگا کہ جس پہ تذبذب اور شک کی نگاہ سے دیکھا جائے, بلکہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ریفرنس کو پیش کرنے لگا سندن متن میں شک نہ رہے کہ ان کا موقف کلی افضلیت کے اوپر کیا ہے. آپ ذرا دیکھیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری میں 367 نمبر پہ موجود ہے. جناب علی کے بیٹے جناب محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے یہ بات پوچھی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل واضح بات, ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے بعد افضل ترین شخص کون ہے. جزوی فضیلت اپنی جگہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل ترین امت میں کون ہے. ان کا بیٹا اپنا پوچھ رہا ہے. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف امام بخاری رحمہ اللہ نے 367 نمبر پہ حدیث مبارکہ کو لے کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین شخص امت میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. بیٹے نے پوچھا ابو بکر کے بعد کون ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب اگر میں نے پوچھا نا کہ عمر کے بعد کون ہے تو جناب علی نے مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہنا ہے کہ عثمان. تو میں نے پوچھا ہی نہیں, تو میں نے کہا آپ, تو انہوں نے کہا میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا فرزند ہوں,
یہ ان کا اپنا ایک سمجھے کہ اپنا ان کا زہد ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنے بارے میں کہی، لیکن اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ اور منہج ہے این صحابہ کے منہج کے اوپر ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کے اوپر ہے، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کے اوپر ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرماتے ہیں۔ جزوی فضیلت ہے اپنی جگہ، کلی فضیلت کے اعتبار سے اگر پیغمبر کائنات کے بعد افضل ترین ہستی رہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ میرا ذاتی موقف تھوڑا ہے کہ آپ کو جی پتہ نہیں اہل تشیع کا اور عام سنیوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بھائی اختلاف اصل میں جناب علی کی بات کیا ہے، صحابہ کی بات کیا ہے، اور اس کے مد مقابل بات کیا، بات یہ بنتی ہے۔ اور اسی بات کی سپورٹیو حدیث مبارکہ بہت سی ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں 3685 نمبر پہ اور مسلم میں 2389 نمبر پہ موجود ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے، شہید ہو گئے، ان کے جو ہے نا وہ میت کو چارپائی کے اوپر رکھا گیا، تو پیچھے سے آ کے ایک شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں جس کے جیسے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میں ویسے اعمال میں اللہ کے ہاں پیش ہونا چاہتا ہوں، اور واللہ اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے یقین غالب ہے کہ آپ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے، کیونکہ میں اکثر پیغمبر کائنات سے سنا کرتا تھا اللہ کے رسول جب بات کیا کرتے تھے تو کہتے تھے میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، میں آیا ابو بکر اور عمر آئے، میں چلا ابو بکر اور عمر چلے۔ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس کا پیار اور محبت ہے، آپس کا کوئی خلش نہیں ہے۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں یا اہل بیت ہیں، ان کے معاملے میں جب آپ غور کریں، جیسے چونکہ 10 محرم الحرام کا واقعہ ہے کربلا بھی اس معاملے کی ایک کڑی ہے کہ اس کو ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں پڑھوں، دیکھوں کہ یہ کربلا کے میدان میں ہوا کیا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ غور کریں اس بات کے اوپر جو یہ میری ذاتی بات ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں پھر آپ اپنا مطالعہ کیجئے گا، میں جتنا مطالعہ کر پایا ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ تاریخی روایات کے انبار ہیں، تاریخ کا ایک پہلو کچھ اور بات کرتا ہے اور تاریخ کا دوسرا پہلو کچھ اور بات کرتا ہے، اور اس کو پڑھنے والا جو رزلٹ نکالتے ہیں وہ بھی کئی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پولیٹیکل ایشو ہے رفع دفع کرو، دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ تو ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے، تھرڈ کیٹیگری کی ایک رائے ہے جو میں پڑھ پایا ہوں، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب حسین ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یزید کے معاملے میں، وہ ٹھیک چل رہے تھے، اہل کوفہ نے لکھے خطوط اور جناب حسین نے بھانپا کہ یار یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کو جا کے میں سمجھاتا ہوں، یہ بھی رائے ہے۔ وہ سمجھانے کے لیے کیا گئے، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نا وہ پیشی لگا دی، یہ سارا معاملہ پیش ہے۔ خیر معاملہ یقیناً غلط ہے، اس کو صحیح کوئی نہیں کہتا، لیکن اس معاملے کے اوپر جتنی قسم کی رائے ہیں تاریخ کی کتابوں کے ساتھ میں پڑھنے کے بعد اس چیز کا اندازہ کر چکا ہوں کہ میں اس پہ کوئی موقف نہیں رکھتا کہ کس نے یہ کام کیا کس نے نہیں کیا، کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے، چونکہ ایک طرف پڑھتے ہیں تو کوئی دوسرا کہتا ہے یہ شامل ہے، دوسرا کہتا ہے یہ شامل نہیں ہے، تیسرا کہتا ہے وہ ہے، چوتھا کہتا ہے یہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ قرآن و سنت کو مطالعہ کر رہا ہوں کیا میں؟ بات سمجھتے ہیں؟ پتہ یہ لگ گیا کہ جھوٹ کی میزش ہو سکتی ہے معاملات میں، ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، افراط و تفریط سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ہاں آپ وہ ذکر کریں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اور جس شخص نے قرآن و سنت کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے نا، کوئی اس نے کنٹینٹ لکھا ہے، لٹریچر لکھا ہے، آپ پڑھ لیں، آپ جب پڑھیں گے نا اس کا لٹریچر، وہ بے شک کسی بھی نام سے ریلیٹڈ پرسنالٹی ہے، فرقے سے ریلیٹڈ ہے اور بغیر فرقے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی دعوے کے لحاظ سے لٹریچر میں لکھتا کچھ ہے اوپر کہ بھائی حدیث سے میں ڈسکس کرنے لگا ہوں، قرآن سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، اور لٹریچر کھولنے کے بعد جب میں کھولتا ہوں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ انہی احادیث کی جو اشارتاً کوئی بات ڈسکس ہوئی ہے اس کے معاملے کو خرابی پیدا کرنے کے لیے اونچ نیچ گھما گھمو کے تاریخی روایات نیچے انبار لگائے ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا اچھا ایک موقف ایک طرف، دوسرا موقف دوسری طرف، بندہ کیا کرے؟ ہر بندہ پریشان۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس میں جنرلی موقف رکھا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے نا وہ ان کو قتل کرنے میں شامل ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں معافی نہ کریں ان،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی شخص کو تو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ دلیل چاہیے، اور اسٹرانگ دلیل میرے علم کے مطابق قرآن و سنہ کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ ایک طرف ایک رائے اور دوسری رائے، اس پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ موقف یہ ہو سکتا ہے جو معتدل موقف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں نا اتنا مجھے خوف آتا ہے کہ کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کروں، بھائی میں یہاں سے کسی شخص کو جہنمی بنا دوں، آخرت میں پکڑا جاؤں کہ بھائی تم اپنے بولوں فیصلے کیتی جانا سیکھا، میں کیا کروں گا؟ بھائی آپ میں اتنی طاقت و قوت ہے تو بھائی آپ کریں، میں بہرحال اس چیز سے روکتا بھی ہوں اور خود رکتا بھی ہوں کہ کسی اسپیسیفک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ دلیل چاہیے، وہ سنا کے سننی والی دلیل نہیں چاہیے کہ مجھے اس نے بتایا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، ہم نے یہ موقف بنا لیا کہ بھی ایسے ہی تھا۔ بھائی آپ کو کس نے کہا؟ آپ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں نا اکثر، تو میں نے بھی جب سنا ایگزیجریشن سے کام لیا گیا، خاص طور پہ اہل تشیع کے معاملے میں جب کبھی ان کی تقریر سننے کا موقع ملا تو خام خواہ جھوٹ موٹ کی عبارتیں ادھر سے ادھر سے اور خام خواہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ غلوف کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس سے ہم اجتناب کریں۔ جنرل جو موقف ہے میں پھر آپ کے سامنے ڈسکس کر دیتا ہوں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کے پیچھے سازشیں، جناب عثمان کے پیچھے سازشیں، جناب علی کے پیچھے سازشیں، جناب حسن کے پیچھے، جناب حسین کے پیچھے اور ان کی آل کے پیچھے جتنی بھی سازشیں ہیں، جنہوں نے قتل کیا اللہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ لعنت کرے اور وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہو جس شخص نے یہ کام کیا۔ ہمارا ذاتی جنرلی موقف یہ ہے، کسی شخص کو ہم اسپیسیفائی اس لیے نہیں کریں، ہاں جس شخص کا نام ڈسکس ہے روایات میں صاف طور پہ واضح طور پہ سندن ماتن بات درست ہے، اس شخص کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جیسے ابن ملجم ہے اس شخص کا نام بھی لیا جا سکتا ہے بھائی جس نے واقعی قتل کیا۔ تو یہ جب تک آپ معتدل مزاج نہیں رہیں گے تب تک معاملہ خراب رہے گا، آپ بھی شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس ٹیسٹ سے میں آپ تک یہی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں معتدل رائے رکھیں، اور معتدل رائے یہ ہے کہ جنرلی بات کریں، اسپیسیفائی نہ کریں، ہاں اللہ یہ کہ آپ میں سے کوئی بہت زیادہ کہتا ہے کہ میں نے تو قرآن و سنہ کی ایک ایک نص کو چھان نکالا ہے اور تاریخ کی ایک ایک روایت کو چھان نکالا ہے، کوئی معتبر کتاب نہیں چھوڑی اور میں اپنا ذاتی ایک جو ہے نا وہ معاملہ رکھتا ہوں، تو بھائی اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، میرا اور میرے رب کا معاملہ جہاں تک ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر لا تسبوہ اور لا نسبوہ ولا نحبوہ کا موقف ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، بہت زبردست قسم کا موقف ہے اور معتدل رائے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلوف سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ غلوف انسان کو ایسا کیٹیگری میں ڈالتا ہے کہ انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے، شرک اور بدعات اس کا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے، جس قوم نے بھی کیا، جس فرقے نے بھی کیا، جس ذات سے بھی کیا غلوف، اینڈ رزلٹ یا شرک رہا ہے یا بدعت رہی ہے جس کا آپ سارا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مالک سے دعا اللہ مجھے عمل کی توفیق